والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ولا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دو تین آیتیں یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82. ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے حقیقت میں جہنمی کون ہے اور جہنمی کون ہے. اور یہاں یہودیوں کا ایک فلسفہ بنی اسرائیلیوں کا اللہ رب العالمین نے بیان کیا. کیا کہتے تھے وہ؟ یہودی کہتے تھے, اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة. کہتے تھے ہم جہنم میں جائیں گے بھی, اگر جہنم میں چلے بھی گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے تو کیا ہوگا, صرف چند دن جہنم میں رہیں گے, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نکال لیا. اور یہی جو ہے آج بھی ان کا عقیدہ, یہودیوں کا عقیدہ, بنی اسرائیلیوں کے یہاں یہی عقیدہ تھا کہ اگر ہم جہنم میں جاتے ہیں تو صرف چند دن رہیں گے. مفسرین نے چند دنوں کی تفسیر کی ہے اور بعض نے کہا ہے 7 دن. ایک یہ عقیدہ تھا کہ جہنم میں اگر گئے تو صرف 7 دن تک جہنم میں رہیں گے, اس کے بعد جو ہے باہر نکال لیا جائے گا. اور دوسرا وہ ہے 40 دن تک. 40 دن تک کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل نے جو بشری کی پوجا کی اور بشری کو جو معبود بنایا تھا وہ 40 دن تک تھا. تو اسی لیے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ 40 دن تک اگر ہم جہنم میں گئے تو صرف 40 دن رہیں گے, اس کے بعد جو ہے جہنم سے باہر نکال دیا جائے گا. اور بھی یہ اسی جو ہے روایتیں بیان کی جاتی ہیں. اور ایک دوسری روایت ہے جو تورات کے اندر ہے کہ جہنم کے دونوں کنارے جو زقوم کا درخت ہے اس کا فاصلہ 40 سال تک یا 40 دن تک ایسے ہے. تو وہ اسی اعتبار سے جو ہے کہتے تھے کہ 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے, اس کے بعد جو ہے نکال لیا جائے گا. تو اس کی ساری جو ہے روایتیں جو مفسرین نے لکھا ہے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں 40 دن کا فلسفہ اور یہ جو چند دن کا فلسفہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو صرف اتنا دن رہیں گے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا اللہ کا کوئی وعدہ ہے؟ اللہ نے تم سے کہا ہے کہ تم اگر جہنم میں گئے تو صرف اتنا ہی دن رہو گے, کوئی وعدہ ہے, کوئی عہد و پیمان ہے؟ تو اللہ رب العالمین قل اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا اللہ کے پاس ان کا کوئی عہد ہے, کوئی پیمان ہے اللہ رب العالمین کے پاس؟ فلن يخلف الله وعده, فلن يخلف الله وعده, اگر اللہ وعدہ کرتا ہے تو خلافی وعدہ خلافی کیا ہے, نہیں کرتا. تو کوئی دکھا دو اللہ رب العالمین نے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے. تو اللہ رب العالمین تو نعوذ باللہ کبھی اپنے وعدے کو کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. کبھی جو عہد کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ تو عہد کی مخالفت نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین. تو اللہ رب العالمین یہی بات یہاں پہ کر رہا ہے, ساری دنیا کی جو ہے سارے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا دکھا دو یہ کہاں پہ ہے اللہ کا وعدہ. یہ جو تمہارا فلسفہ ہے جہنم میں گئے تو چند دن کے بعد نکال لیے جائیں گے, یہ فلسفہ ہے. اور اگر اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ رب العالمین اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا, لیکن دکھاؤ تو صحیح کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے. گویا یہ ایک ذہنیت ہے اور یہ فلسفہ ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کیا ہے. اور یہی ذہنیت جو ہے آج تک چلا رہا ہے اس دین کے اندر, اسلام کے اندر. آپ جہاں بھی گمراہی دیکھیں اور جہاں بھی جو ہے آپ انحراف کا شکار لوگوں کو دیکھیں گے یہی فلسفہ ہے. ان کے یہاں مزار پرستی میں جو ہے نجات مل رہی ہے, ان کے یہاں مزاروں پر شاہدیں چڑھا کر کی جو ہے نجات مل رہی ہے, اور قبروں میں سجدے کر کے وہاں سے جو ہے ان کو نجات مل رہی ہے. یہ فلسفہ کہاں سے آتا ہے؟ کس نے جو ہے یہ فلسفہ, یہ ساری ذہنیت کس نے پیش کی؟ لہٰذا یہی انحراف کا شکار اور یہی ذہنیت ہے جو اس سے پہلے مسیح اکبر کی بنی اسرائیل کے اندر ہے, اور یہی جو ہے اس امت کے اندر سرایا کرے گا. وہ اپنی منمانی سے اور اپنی جو ہے مرضی سے کچھ بھی تحریک کر لیتے ہیں اور کچھ بھی جو ہے اپنے منمانی سے یہ ذہن بنا دیتے ہیں اور عقیدہ بنا دیتے ہیں کہ ہمارا اس کے اندر کیا ہے نجات. یہ
یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم جہنم میں جائیں گے صرف شرط رکھیں اور باہر نکال لیے جائیں گے. اس تعلق سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت ہدیہ کیا گیا یہودیوں کی طرف سے. واضح ہے کہ یہودی وغیرہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول بھی کرتے ہیں. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کی طرف سے اگر کوئی ہدیہ دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے تو قبول کیا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کرتے تھے. لیکن اس دفعہ کیا ہوگا کہ انہوں نے بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کے سامنے پیش کر دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی تھے تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا اور ساری بات کی جو ہے خبر ہوگی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر کے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہا کہ بتاؤ تمہارا باپ کون؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جھوٹ بولتے ہو, تمہارا باپ فلاں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یقیناً جو ہے ہمارا باپ فلاں ہے اور اس بات کو جو ہے ہم اعتراف کرتے ہیں. ایسے کئی سوال جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہر ایک میں انہوں نے کہتے جھوٹ بولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جھوٹ کو پکڑ لیا اور آخر میں جو ہے یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ بتاؤ کہ اس میں زہر کس نے ملایا, اس گوشت کے اندر زہر کس نے ملایا؟ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں نے ملایا تھا. کہا کیوں ملایا؟ کہا کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور اگر واقعی میں اللہ کے نبی ہیں تو آپ جو ہے آپ کا کام تمام ہو جائے گا اور یہیں سے جو ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پیش کی اور یہ یعنی کہ یہاں پر بھی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جھوٹ کو پکڑا اور اس طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو وعدے کی بات یہاں پہ کہی گئی ہے. اچھا یہاں پہ واضح ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اور انہوں نے بھی اس نیت سے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانچنا چاہتے ہیں پرکھنا چاہتے ہیں. تو اب جب سچائی کھل کر کے سامنے آ گئی تو کوئی ایمان لانا چاہیے تھا. لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ سچائی آ گئی پھر بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہم آپ کو جانچنے کے لیے چاہتے ہیں تو جانچنے کے بعد ایمان لیا لیکن پھر بھی کیا ہے کوئی ایمان نہیں لایا. تو یہ ایسی قوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ اپنا فلسفہ نہ کہیں کوئی اس کی دلیل ہے نہ کہیں اللہ رب العالمین نے کہا ہے, بس یہ اپنی منمانی سے اور اپنی مرضی سے جو ہے اسی بات ایسے کئی ایسے مقامات پر ہے نہ بنا اللہ واحبہ یہ بھی ایک عظیم ہوگا کہ ہم کیا ہے اللہ کے بیٹے ہیں واحبہ ہوا اس کے شہید ہیں. یہ بھی انہیں کا عقیدہ ہے یعنی اس لیے زمین پر ہم سب سے زیادہ شہید اس کے اللہ رب العالمین کے اور ہم سے زیادہ شہید ہم سے زیادہ پیارا اس پوری زمین پر کوئی نہیں رہتا ہے. یہ سارا فلسفہ جو ہے انہیں بدعقیدیوں کا ہے اور یہاں پہ جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ ذہنیت بیان کی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا تھا اور ان کی ذہنیت کیا ہے آج تک سرایت کر چکی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے چل رہا ہے. اب تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا پھر تم نے جو کہا ہے اللہ پر ایسی بات کہی جو تمہیں خود نہیں معلوم اور ایسا ہی ہوتا ہے جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کو خود نہیں معلوم ہے اور نہ ہی اللہ سنت میں کہیں جو ہے اس کی نہیں کوئی ملتی. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ بلکہ جنہوں نے گناہ کیا واحاطت بہ خطیئۃ اور ان کے گناہوں نے ان کو احاطہ کر دیا تو اولئک اصحاب النار یہی لوگ کیا ہے اصحاب النار جہنم والے ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یا سیئۃ سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کفر ہے اور یہاں سے مراد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شرک ہے. تو کفر اور شرک جس کی زندگی میں آ گیا وہ کیا ہوگا وہ فیہا خالدون ہمیشہ کی جہنم. کفر اور شرک کے ساتھ اگر مر گیا ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے. تو اگر شرک پر کوئی مر گیا کفر پر مر گیا تو وہ کیا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں اور اللہ کا وعدہ کیا ہے جھوٹا نہیں ہوتا ہے. اس وعدے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کفر اور شرک پر مرنے والے کے لیے خالد مخلد فی النار یعنی جہنم میں ہمیشہ رہتا ہے. تو جہنم والے کون ہیں جنہوں نے کفر کیا شرک کیا واحد بھی خطیئۃ اور جنہوں نے شرک اور کفر نہیں کیا پھر بھی کیا کیا ان کے گناہ ان کے خطاؤں نے ان کو گھیر لیا یعنی وہ گنہگار وہ بھی کیا ہے جہنم میں جائے گا. البتہ یہ خالد مخلد فی النار یعنی ہمیشہ نہیں رہے گا جس نے شرک اور کفر نہیں کیا.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیا یہی لوگ کیا ہے اہل جنت ہیں، اصحاب الجنہ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ بھی کیا ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہاں پہ کوئی قید نہیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ باہر نکال دیا جائے گا، ایسا نہیں۔ جو جنت میں ایک بار چلا گیا ہمیشہ نہیں ہے، لیکن جہنم میں جو جائے گا وہاں پہ جو ہے الگ الگ کیٹیگریز ہوں گے، یہ اہل توحید ہوں گے، یہ اہل شرک و کفر ہوں گے، اور دیگر یہ منافقین ہوں گے، تو وہاں پہ کیٹیگریز ہوں گے۔ لیکن یہاں جنت میں جو ایک بار چلا گیا وہ کبھی بھی ہمیشہ نہیں نکلے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جنت میں رہے گا۔ تو یہ ہے جنت کی، اور یہ ہے جنت کی کتاب و سنت کی روشنی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے صاف کر دیا کہ آپ جنتیوں والا عمل کیجیے اور جہنم والا عمل سے اپنے آپ کو بچائیے، اور ایسی تمام چیزوں سے بچیے جس کی کوئی دلیل کتاب و سنت نہیں۔ اس نے کہہ دیا یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف کر دیا کہ اللہ کے پاس کوئی عہد ہے، کوئی ایمان ہے، یہی تو دلیل کی بنیاد ہے۔ اس لیے جو بھی عمل کریں گے آپ، جو بھی بات آپ سنیں گے اس پر دلیل مانگیے، اگر دلیل ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو یا تو اللہ رب العالمین سے دلیل مانگے، یہودیوں سے کہ اگر یہ جو بات تم کہہ رہے ہو تو دلیل دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین کا کوئی وعدہ ہے، کوئی عہد ہے، اللہ رب العالمین تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اگر ہے تو دکھاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی گویا کہ یہی طرز اپنایا ہے، ہمارا طرز ہے۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے تو دلیل دکھاؤ، لہٰذا لے آؤ اپنی بات کو ثابت کرو۔ تو یہ طریقہ اس کا گویا کہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں سچا عمل، سچا عمل جو کتاب و سنت کے موافق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی